دوسرا میں نے ان کو یہ کہا کہ جناب آپ پاکستان کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، بڑے حقوق کی بات کرتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر لندن کے اندر ایل جی بی ٹی یہ گیز کے اوپر یا لیسبینز کے اوپر کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو آپ کے مین امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ وہاں پہ پلے کارڈ سے احتجاج کیا کہ یہ چیز ہم کو قابل قبول نہیں؟ میں نے ان کو یہ بھی وضاحت کی کہ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں کے سٹیزن ہیں، ایز اے شہری وہ احتجاج کر سکتے ہیں، اگر وہ سٹیزن نہ ہوتے تو وہ احتجاج نہ کرتے۔ تو اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ جی وہ کوئی پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، وہ صرف گائیڈنس کے لیے ہیں۔ میں نے کہا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا جو ایمان ہے اس کے اندر یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور فلسطین کے اوپر راکٹ بمبارڈمنٹ ہوئی، ساری دنیا روڈوں کے اوپر نکلی، ایل جی بی ٹی کے اوپر ساری دنیا نکلی، جن لوگوں کو اعتراض تھا، آپ کی طرف سے کوئی نہیں نکلتا۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑی عجیب سے سچویشن ہے۔ نبی صاحب دوسری بات، پہلی پہ تو نہیں خیر میں کچھ ایسی بات کہوں، لیکن دوسری پہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ پولیٹیکل پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، دوسرے ہر معاملے میں وہ تو ٹانگ اڑاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی دینی جو آئیڈیالوجی ہے، آپ کے جو باقاعدہ طور پہ ایک دین کا حصہ ہے اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے واضح طور پہ قوانین ہے اور وارننگ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، آپ اس سے انحراف، یہ اس شخص کی جس سے بھی آپ نے پوچھا ہے دو چیزیں، ایک تو فرار کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کہ وہ شخص جانتا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ یہ چیز کر جائے، یہ جو سلسلے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کبھی سچ بولتے ہی نہیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں ان کے اندر۔ ورنہ جب آپ یہ کہیں کہ میں نمائندہ خدا ہوں، مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت، ادھر کوئی طاقت آپ کو سچ بولنے سے اور حق بات کہنے سے تو روک ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ ابھی فاروق صاحب نے میرے پہ سوال کیا تھا کہ دیکھیں جی آپ نے تو یہ چیز کہہ دی ہے، اگر آپ کو کوئی یہ اٹھا کے کورٹ میں لے جائے تو آپ خود سوچیں کہ یہ باتیں اب سوشل میڈیا کے اندر ہم اس سے بھی بھاگ نہیں سکتے کہ میں یہ کہوں کہ دیکھیں جی میرے پیچھے تو گن رکھی ہوئی تھی، آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا یہ دینا ہے، یا جی میں وہ جی انجانے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو مجھے انہوں نے جو کہا میں نے کہہ دیا۔ نو اٹس لائک دیٹ، آئی کین ناٹ رن اوے۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص پارلیمنٹ میں جا کے کہہ سکتا ہے کہ جی مرزا غلام احمد جو تھا وہ نبی تھا، وہ سچا تھا، تو why the heck he cannot say کہ I believe in قرآن، I trust in قرآن، اور قرآن سے اس کے مطلب یہ جو ہے سارا سلسلہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے اور سیم سیکس میرج جو ہے اس کے خلاف ہے۔ why he cannot say that؟ اس میں پولیٹکس کا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ تو میں تھوڑا سا سر آپ کی قطع کلامی معذرت، میں نے یہاں تک ان سے یہ بات کہی اسٹریم کی لائیو اس میں کہ آپ کے نزدیک تو آپ کے خلیفہ کا مقام کسی اسٹیٹ کے بادشاہ سے یا کسی بھی سلطنت سے سب سے اوپر مقام ہے نا، تو وہ تو سپریم اتھارٹی ہے آپ کے لیے۔ اگر وہ سپریم اتھارٹی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی سپریم اتھارٹی خود بھی سمجھتا ہے تو اس کو کیا ڈر ہے کسی کے سامنے بات کہنے کا؟ ہاں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی افضل صاحب میں نویز صاحب بات کروں گا کہ وہ یہاں پہ بھی اب کیچ 22 ہے کہ وہ صرف ان کے لیے جو اس پہ بلیو کرتے ہیں جنہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے، ادروائز وہ شخص کسی سے بھی بالا نہیں ہے کیونکہ وہ خود کوئین کا وہ بیعت کنندہ ہے، اس نے کوئین کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ کہاں سے اوپر آ جائے گا؟ شخص وہ ہوتا ہے، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ انسان قرآن، پھر وہی یہاں پہ مطلب ایکچولی ان لوگوں کے پاس قرآن کا وہ علم نہیں ہے یا یہ قرآن کو اس طرح سے نہیں جانتے، سوچتے سمجھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ انسان نے جو بھی ایمان لے آتا ہے اللہ اور اس کے انبیاء پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پہ، جزا سزا کے دن کے اوپر، وہ جان لیتا ہے کہ میری جان اللہ کے ہاتھوں بک گئی ہے، میں نے اپنی جان اللہ کے پاس بیچ دی ہے، یہ ہوتی ہے بیعت۔
اب یہ جو بیعت لیتے ہیں یہ پہلی چیز ہے کہ بالکل ناجائز غلط کسی لحاظ سے بھی کوئی انسان کی بیعت نہیں لے سکتا. یہ صرف انسان جو ایمان لے کے آتا ہے اس کی جان اللہ کے ہاتھ فروخت ہو, کسی انسان کے ہاتھوں فروخت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے سوری مجھے یہ لفظ یوز کرنے پڑیں گے اور اگر میں نہ کروں تو میں بددیانت ٹھہرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ شخص مرزا طاہر بھی مشرک تھا اور یہ مسرور بھی مشرک ہے جو انہوں نے کوئین کی بیعت کی ہوئی ہے. کیوں کہ جب آپ ایک اتھارٹی رکھتے ہو, جب آپ ایک کلیم کرتے ہو کہ میرے پاس اتھارٹی ہے, آئی ایم دا ریپرزینٹیو آف مین آف گاڈ, یا تو یہ ایک عام آدمی ہو نا جیسے آپ اور میں ہیں, اور ہم کسی جا کے حلف وفاداری کسی کا لے لیتے ہیں کہ جی میں اس ملک میں رہتا ہوں اور اس ملک کا جو بھی ہے وہ جو کہے گا میں ماننے کو تیار ہوں, سارا کچھ ہوں, یہ اس ضمن میں نہیں آتا. لیکن جب وہ شخص یہ کہے کہ میں اس خطۂ ارض کے اوپر مین آف گاڈ ہوں, اس کے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اس نے اس کی بیعت کی ہوئی ہے, یہ طاہر نے بھی اور مسرور نے بھی, یہ تو خود اپنے کلیم کے اندر سب سے بڑا ان پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے. سر اس پہ غور کیجئے گا نوید صاحب. شیخ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو صحت دے. ماشاءاللہ آپ جو تبصرہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑی نئی چیز ہوتی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. اللہ خوش رکھے آپ. آمین. جزاک اللہ نوید صاحب, تھینک یو سو مچ.